پھولوں کے شہر میں بارود کی بو پھیل گئی، فضا سوگوار۔ پشاور پولیس لائن کی مسجد میں خودکش دھماکہ، امام مسجد سمیت 48 نمازی شہید، 157 زخمی، بیشتر کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ نماز ظہر کے دوران ہوا۔ خودکش حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا، نماز کی تکبیر ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے سے مسجد کا ایک حصہ شہید ہو گیا۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش، 2 افراد کو ملبے کے نیچے ڈرپ لگا دی گئی۔ زوردار دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے وقت مسجد میں 300 سے 400 افراد موجود تھے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہیں۔ شہریوں سے خون کے عطیات دینے کی اپیل۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج اور دیگر اداروں کی ٹیمیں شامل۔ کلعدم ٹی ٹی پی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ملبے کے نیچے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ملبے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ رہنما جماعت اسلامی عنایت اللہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ایک رشتہ دار کی اندر سے کال آئی، ملبے سے نکلنے میں مدد کی اپیل کی۔ عینی شاہد نے بتایا نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف دھواں پھیل گیا، مسجد کا محراب زمیں بوس ہو گیا، دھماکہ دور دور تک سنا گیا۔ پشاور پولیس لائن تک خودکش بمبار کیسے پہنچا؟ حملہ آور نے سیکیورٹی چوکی کیسے عبور کی؟ اہم سرکاری دفاتر پر نصب خفیہ کیمروں سے کیسے بچ گیا؟ سوالات اٹھ گئے۔ پولیس لائن تک جانے کے دوسرے راستے سے صرف پیدل افراد کو جانے کی اجازت ہے۔ داخلے کے لیے مکمل تلاشی لازمی، قومی شناختی کارڈ کے بغیر داخلہ ممنوع ہے۔ ریڈ زون میں سول سیکریٹریٹ اور CNW سمیت اہم سرکاری دفاتر موجود ہیں۔ حملہ آور پولیس لائن تک کیسے پہنچا؟ فوری جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم کا IG سے استفسار۔ ہو سکتا ہے حملہ آور پہلے سے ہی اندر رہ رہا ہو، مکمل تحقیقات کر رہے ہیں IG کا جواب۔ پشاور میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا سر بسجود نمازیوں کا خون بہانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، ناحق شہریوں کا خون بہانے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ دہشت گرد دفاع پر مامور اداروں پر حملے کر کے دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، ریاست اور عوام کے اتحاد سے ناکام بنائیں گے۔ ہنگامی دورے پر پشاور آمد پر وزیر اعظم کا استقبال آرمی چیف نے کیا۔ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ حفاظتی اور سیکورٹی ارینجمنٹس کے باوجود یہ خودکش وہاں تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ یہ واقعات میں الیکشن کو برسرماد ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو کنٹرول کرنا اور دہشت گردی کا خاتمہ یہ ہماری اولین ترجیح۔ الیکشن کو فرق پڑے نہ پڑے، دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پڑوسی ممالک کی ایجنسیز ہمارے خلاف بری طرح برسر پیکار ہیں۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ دہشت گردی الیکشن پر اثر انداز نہ ہو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ضمنی اور عام انتخابات سے پہلے دہشت گردی معنی خیز ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے بڑھتے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس کو بہتر اور پولیس کو مناسب سہولتوں سے لیس کرنا ہوگا۔ آصف علی زرداری، پرویز الہی اور سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے دھماکے کی مذمت، شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار۔ سے خبر ہوں 1:30 بجے کا میں آیا ہوں، ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ایک گنر کا پتہ لگا ہوا ہے، عثمان نام ہے، وہ ابھی اس ہاسپٹل میں ہی ہے، اس کا سر اور پیر پہ چوٹ آئی ہوئی ہے، وہ تو ابھی کمر بھی اس کی لگی ہوئی ہے، وہ ابھی اسپتال میں ہی ہے۔ میرا پیارا کس حال میں ہے؟ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں عوام اپنے پیاروں کی تلاش میں دربدر، کئی گھنٹے بعد بھی خبر نہ ملنے کی شکوے، کہتے ہیں اسپتال میں ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ عوام کی بڑی تعداد خون کے عطیات دینے بھی پہنچی۔ اور ہم سے جو ہے بتے طلب کیے، رشوت طلب کیے۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جناح ہاسپٹل کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوئے اور یہ کھڑے ہوئے، یہ جتنے یہ میں نے چھوڑا ہے، یہ وہاں پہ جو ہے بتے طلب کر رہے پولیس والے۔ ہب بس حادثے میں 2 بھائی معجزانہ طور پر محفوظ، کوئٹہ کے رہائشی 15 سال کے وحید اور 2.5 سال کے حیات کو قدرت نے بچا لیا۔ وحید کھڑکی سے کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوا، ننھے حیات کو ماں نے باہر اچھال دیا۔ ماں اور بیٹی سمیت خاندان کے 4 افراد حادثے میں جاں بحق۔
حادثے کا مقدمہ بس مالکان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق مالکان نے ٹیکنیکل خرابی کے باوجود ڈرائیور کو گاڑی روانہ کرنے کی ہدایت کی۔ واقعے میں ناقابل شناخت 38 لاشوں کے DNA سیمپل محفوظ کر کے کراچی یونیورسٹی لیبارٹری پہنچا دیے گئے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کا کراچی ایدھی سرد خانے کے باہر احتجاج، کہا انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا۔ کوہاٹ ٹاندا ڈیم میں کشتی الٹنے کے حادثے، مزید 14 لاشیں نکال لی گئیں، جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی۔ واقعے کا مقدمہ درج، ذمہ دار افسران اور کشتی بان نامزد۔ المناک حادثے میں جاں بحق 9 بچوں کو اجتماعی نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مزید جاں بحق طلباء کی نماز جنازہ کچھ دیر میں تاندا گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ قتل کے منصوبے کا الزام، آصف علی زرداری نے عمران خان کو 10 ارب روپے ہر جانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا۔ عمران خان 14 دن میں غیر مشروط معافی مانگے، بصورت دیگر ہر جانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ انہیں قتل کرنے کے لیے پلان C بنایا گیا ہے، جس کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں اور انہوں نے قتل کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسے بھی دیے ہیں۔ شیخ رشید کا عمران خان کے قتل کے لیے آصف علی زرداری پر دہشت گردوں سے خدمات لینے کا الزام۔ اسلام آباد تھانے میں شیخ رشید کے خلاف درخواست دائر، موقف اپنایا گیا۔ شیخ رشید آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بیان میں سازش کے تحت کیا گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان پر حملے کی جگہ سے 31 گولیاں یا خول ملے، 2 گولیاں کلاشنکوف کی ہیں، 4 گولیاں نوید کے اسلحے سے چلیں، 2 گولیاں ایسی تھی جو کسی چیز کو لگنے کے بعد عمران خان کو لگی، 1 مکمل گولی لگی۔ عمران خان کے جسم میں دھات کا ٹکڑا بھی پیوست ہوا جو نکال لیا گیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی فورینزک رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کا کیس، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آج تو منہ پر کپڑا نہیں ڈالا، جج کا سوال جی نہیں، فواد چودھری کا جواب۔ PTI رہنما نے عدالت کو بتایا کہ 6 دنوں میں 2.5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سویا، سردی میں گاڑی کے پیچھے ڈالے پر بٹھایا گیا۔ فواد چودھری کی ضمانت کے لیے درخواست سیشن عدالت میں دائر، سماعت کل ہوگی۔ بابر اعوان کہتے ہیں امید ہے کل فواد چودھری کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ کبھی جوڈیشل ریمانڈ کے بعد جسمانی ریمانڈ دوبارہ نہیں ہوا، ہتھ کڑی فواد کو نہیں، آئین اور قانون کو لگی ہے۔ آپ مجھے اس طرح توڑ نہیں سکتے، چاہے جتنا ظلم کر لیں، ہمارے جذبات کسی صورت کم نہیں ہوں گے۔ اہلیہ فواد چودھری کی وارننگ، میڈیا سے گفتگو میں چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کر از خود نوٹس لینے کی اپیل، کہا ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، میری بیٹیوں کی خاطر سو موٹو نوٹس لیں۔ فواد کو دہشت گردوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں، سابق وزیر اور پارلیمنٹیرین ہیں۔ سوال اٹھایا مریم نواز کو کس قانون کے تحت پروٹوکال دیا جا رہا ہے؟ پیمز کے ڈاکٹرز نے فواد چودھری کو تندرست قرار دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیمز میں فواد چودھری کا طبی معائنہ مکمل، ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹ پولیس کے حوالے کر دی۔ لال حویلی کا انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ سیل ختم کیے جائے، یہ شیخ رشید کی ملکیت ہے اور میں سیل توڑ کر اوپر سے آپ سے شیخ رشید نے لال حویلی کی سیل توڑ دی، الصبح پولیس اور FIA نے 7 یونٹ سیل کر دیے تھے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عدالت نے ہماری ملکیت تسلیم کی، کسی نے لال حویلی گرانے کی کوشش کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ شیخ رشید نے بتایا کہ لندن کی پارٹیاں لال حویلی پر فلم بنانا چاہتی ہیں، اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے لال حویلی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ ایڈمنسٹریٹر وقف املاک نے عدالت کو بتایا لال حویلی نہیں، اس سے متصل پراپرٹی کو سیل کیا۔ عدالت نے لال حویلی سے متصل یونٹس ڈی سیل کرنے کی استدعا خارج کر دی۔ متروکہ وقف املاک کو 15 دن میں معاملہ نمٹانے کی ہدایت۔ 20 روپے کی پشاور کے اندر مل رہی ہے، 20 روپے کی یہ چھوٹی سی روٹی
200-300 रुपए उनकी रोजाना आमदन है, वो कैसे अपने लिए रिज़्क का इंतजाम करें, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करें। सेनेट इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का अनोखा एहतजाज। ऐवान में रोटी ले आए, कहा खैबर पख्तूनख्वा में आटा पंजाब और सिंध से महंगा है। आटे की तरसील पर पाबंदी केपी के साथ जुल्म है। लियाकतपुर में आटे का बहरान, शहरियों ने शाही रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था पैसे देने के बावजूद आटा नहीं दिया जा रहा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी महंगे पेट्रोल से परेशान, साइकिल की सवारी शुरू कर दी। तस्वीरें वायरल, कहते हैं आवाम साइकिल चलाएं, तेल के पैसे बचाकर आटा खरीदें और खानदान की कीमती जिंदगियां बचाएं। डॉलर मजीद तगड़ा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपए 63 पैसे का हो गया। बैंक्स डॉलर 272 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपए का हो गया। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं कि आज पूरा पाकिस्तान जल रहा है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसहाक डार कहते हैं मईशत पर अल्लाह मदद फरमाएगा। डॉलर 200 से नीचे आएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी। IMF से डील का मुझे अच्छा तजर्बा है। वजीर खजाना बनने से पहले इसहाक डार सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, बड़ी बड़ी बातें और दावे करते रहे। वजारत मिली तो सारी हिकमत अमली जमी बोस हो गई। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। 1 लीटर पेट्रोल भी 250 रुपए का कर दिया। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, ये अदलिया की जिम्मेदारी है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। असम्बली तहलील के बाद गवर्नर आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद है। तैयारी न करके आने पर अदालत का सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर दिया। असद उमर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए भी हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मनसूबाबंदी हो रही है कि आइन से हटकर फैसले कैसे किए जाएं। PDM खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें कर रही है। आईनी वक्त है वो 90 रोज है। 1988 में सैलाब जब आए थे, इसी तरह जनवरी में इंतखाबात होने थे सन 2008 में, लेकिन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं निगरां हुकूमत की मुद्दत में कमी बेशी की जा सकती है। आइन में ऐसी शिकें मौजूद हैं। 1988 में सैलाब जबकि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बायस इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख इंतखाबात किस में तब्दील की थी। मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। स्वाबी के नवाही इलाके में 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। Expecting positive progress on our discussions between Pakistan and Russia on energy cooperation. The recent visit to Pakistan also, I've received incredibly positive feedback. रूस के साथ तवील और मुस्बत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात खित्ते के लिए बेहतर हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हम मनसब के साथ मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए रूसी वजीर खारजा से गुफ्तगू हुई। यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के ख्वाहिशमंद हैं। सरगई लारूफ का कहना था आलमी मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन पर यकीन रखते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंडोनेशिया में एहतजाज। जकार्ता में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर बड़ा मुजाहिरा। स्वीडन के झंडे नजरे आतिश, कलमा तैयबा वाले परचमों की बहार, फजाएं नारे तकबीर से गूंज उठी। मुजाहिरीन का स्वीडन से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। भारतीय रियासत उड़ीसा के वजीर सेहत को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। 60 साल के वजीर नाबादाद सरकारी गाड़ी से उतरे,
एक शहरी ने फूलों का हार पहनाया और पुलिस एहलकार ने फायरिंग कर दी। जख्मी वजीर को हेलीकॉप्टर और अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाँ पर न हो सके। पाक तुर्क मुश्तरका मश्क अतातुर्क 2023 के तरबेला में इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्क स्पेशल फोर्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी की महारतों को बढ़ाना है। मुश्तरका मश्क दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के तजर्बात का तबादला भी मुमकिन होगा। पेशावर में खुदकुश धमाके पर क्रिकेटर्स का इजहार अफसोस। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया, हम वतनों को तकलीफ में देखकर दिल रो रहा है। बाबर आजम ने कहा, पेशावर से अलमनाक खबर सामने आई है। मोहम्मद हफीज ने मस्जिद में धमाके को परेशान कुन और दर्दनाक करार दिया। शोएब मलिक की मुश्किल वक्त में साथ जुड़े रहने की भी तरगीब। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने कहा, अपने शहर में धमाके का सुनकर धचका लगा। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने लिखा, आखिर कब तक ऐसा होगा। ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर फवाद अहमद बोले, पेशावर फिर खून में नहा गया। खिलाड़ियों के हुकाम से सख्त इकदाम उठाने और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील। कौमी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग नहीं देखी, लेकिन पसंद नापसंद का कल्चर अब भी मौजूद है। साबिक चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑनलाइन कोचिंग समझ से बालातर है। सियासत को क्रिकेट से जितना दूर रखेंगे टीम की कारकर्दगी उतनी अच्छी होगी। पाकिस्तान विमेन टीम का मिशन T20 वर्ल्ड कप। कौमी स्क्वाड कैनबरा से मेलबर्न पहुंच गया। टीम कल केप टाउन रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स का इवेंट में पहला मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से 12 फरवरी को होगा।